معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور ہماری اصل قبر کہاں بنتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے یہی سوچتا چلا آیا ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو جائیں گی تو اسے کیسے زندہ کیا جائے گا۔ در حقیقت کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے اور آج تک ہم بھی یہی کہتے آئے ہیں، جو قرآن کی آیات کا کھلا انکار ہے۔ انسان پہلے بھی اسی دھوکے میں بہکا پھرتا تھا کہ مر کے کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور اب بھی منکرین کی حالت وہی ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں جو اس وقت کے مشرکین اور منکرین مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر کرتے تھے۔ قرآن اس وقت کے منکرین کے سوالات اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ الصافات آیت 16 کہ وہ پوچھتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب مر کے ان کی ہڈیاں بھی خاک بن جائیں گی تو وہ کیسے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم کے جواب سے وہ کفار بھی اسی طرح مطمئن نہیں ہوئے تھے جس طرح آج اس مسئلے پر قرآن کی آیات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس وقت کے منکرین نے پھر طنزیہ انداز میں پوچھا او آباؤنا الاولون، کہ پھر تو ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو گئے ہوں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا قل نعم وانتم داخرون، انہیں بتا دیا جائے ہاں انہیں بھی دوبارہ پیدا کیا گیا ہے، وانتم داخرون، اور تم اس انکار کے بدلے ذلیل و خوار بھی ہوگے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آخرت اور موت کے بعد دی جانے والی زندگی کی بات ہو رہی ہو، وہاں ترجمے میں نہ صرف الفاظ کا مطلب تبدیل کر دیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے بریکٹ میں اپنے غیر قرآنی ذاتی خیالات کی بھرمار کر دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا کسی بھی طرح بچ کر نکلنے نہ پائے۔ سورہ الصافات کی آیت 16 میں لفظ لمبعوثون جو بعث سے ماخوذ ہے، جو بعثنا اور مبعوث قرآن کی دیگر آیات میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، وہاں پر ہمارے علماء اکرام نے اپنے روایتی نظریے کے مطابق ان الفاظ کا ترجمہ بدل دیا۔ بعثنا اور مبعوث جیسے قرآنی الفاظ اگر کسی آیت میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آتے ہیں تو ان الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے بھیجا، سینٹ، یا اس لفظ کا ترجمہ کیے بغیر ہی مبعوث فرمایا لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر جب یہی الفاظ آخرت اور موت سے متعلقہ آیات میں آتے ہیں تو ان کا ترجمہ قیامت، قبر اور مستقبل کا حوالہ دے کر نہایت شاطرانہ طریقے سے اس انداز سے کیا جاتا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ جو بات ان آیات میں بتائی جا رہی ہے اس پر عمل درآمد فوری طور پر نہیں بلکہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مصدر بعثو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے معنی دیتا ہے۔ بعثو اور اس کے ماخوذات کسی کو پہلی بار پیدا کرنے کے معنی نہیں دیتے، لہذا قرآن میں اللہ نے جہاں بھی بعثو یا اس کے ماخوذات استعمال کیے ہیں ان کا صحیح اور مکمل درست ترجمہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جب تک قرآن کے تراجم اور تفاسیر میں شامل نہیں کیا جائے گا قرآن کا اصل مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ قرآن کا 80% سے زیادہ بیان ہی مرنے کے بعد فوری حساب کتاب اور اعمال کے مطابق اسی دنیا میں دوبارہ زندگی ہے، جسے اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے غلط تراجم کی آڑ میں چھپا دیا گیا۔ بہرحال جس طرح سورہ بقرہ کی آیت 2 میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی اسلوب پر سورہ حج آیت 5 میں رب العالمین اسی انداز سے ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو موت کے بعد دوبارہ پیدا ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے تو اپنی پیدائش کے تمام پیچیدہ مراحل کو سامنے رکھو۔ اس آیت میں ماں کے پیٹ سے انسان کی پیدائش کے ایک ایک مرحلے کو نہایت علمی اور سائنسی انداز سے گنوانے کے بعد پیدائش نو کے منکرین کے تابوت میں آخری کیل ان الفاظ میں گاڑ دی گئی کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ وَنَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں اور پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اس جملے پر غور کریں۔ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا تو اس کی حالت کچھ اور تھی، اور جب اسے ایک بچے کی شکل میں باہر نکالا گیا تو اس کی حالت اور ہو گئی، یعنی اصل چیز وہی رہی، صرف اسے بازیافت
ریسائکل کیا گیا۔ سائنس کے الفاظ میں کسی چیز کو فنا نہیں مگر وہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کارخانہ قدرت میں ہر طرف یہی عمل کار فرما ہے۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اس جملے کی طرف واپس آئیں کہ جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور ہماری اصل قبر کہاں بنتی ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ موت کے بعد جسمانی وجود سے الگ کرنے کے بعد حضرت انسان کو جہاں ٹھہرایا جاتا ہے وہ برزخ ہے، اور برزخ دراصل آنے والی اگلی ماں کا رحم ہی ہے۔ موت کے بعد انسان کا قیام برزخ میں ہوتا ہے، جہاں 1 مہینہ مدت تک انسان کا قیام ہوگا۔ ہمارے علماء نے برزخ کی من گھڑت تفسیروں میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کی صحت کا کوئی مصدقہ حوالہ یا ٹھوس ثبوت موجود نہیں جس کی تصدیق سائنسی بنیادوں اور ان دریافت شدہ شواہد سے کی جا سکے جو قرآن میں بیان کی گئی برزخ کی تعریف پر پورا اترتے ہوں۔ لیکن ڈاکٹر کاشف خان کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے قرآن نے جو برزخ کی تعریف کی ہے وہ رحم مادر ووم کے اس حصے پر بالکل پورا اترتی ہے جسے طبی سائنس میں اسمس کہا جاتا ہے، ISTHMUS، یعنی رحم کا وہ نظام جہاں جنین پرورش پاتا ہے۔ اسمس کا عربی اردو فارسی ترجمہ آپ کو ہر جگہ برزخ ہی ملے گا۔ آپ اسمس کے لفظ کو خود گوگل ٹرانسلیٹ وغیرہ پر لکھ کر اس لفظ کا عربی اردو فارسی ترجمہ دیکھ لیجئے، یا اس لفظ کو کسی لغت یا قاموس میں دیکھیں گے تو آپ کو اسمس کے معنی برزخ ہی ملیں گے۔ قرآن میں بتائی جانے والی برزخ کہیں اور نہیں، صرف ماں کے پیٹ میں ہے، جس کی مکمل تفصیل آپ کو ڈاکٹر کاشف خان کی کتاب ری برتھ اور ری انکارنیشن، احتساب اور انسان کی پیدائش نو میں ملے گی۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے سچائی جاننا چاہیں گے تو سچائی آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ نظریاتی عقائد کے اندھیروں میں تو خدا نہیں ملتا، برزخ کیا ملے گی؟ برزخ کے افسانوی طرز بیان پر ہماری مذہبی پیشوائیت ہمیں بتاتی ہے کہ برزخ 2 مشہور و معروف مقامات علیین اور سجین ہیں، جہاں نیک اور بد الگ الگ رکھے جاتے ہیں۔ اس افسانوی بیان کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ کوئی سائنٹیفک ثبوت۔ در حقیقت علیین اور سجین اچھے اور برے 2 رحم ہیں۔ علیین یعنی ایک سال رحم سے نکلنے والے راست باز خوش و خرم شادمان زندگی میں فلاح پاتے ہیں، اور اہل سجین یعنی جیل کے قیدی جو اپنی سابقہ زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں دکھ، درد، پریشانیوں اور مصیبتوں میں تا حیات گرفتار رہتے ہیں۔ یہ قید کی سزا اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے قائم کردہ قانون مکافات عمل کی وجہ سے ان کی اپنی کرنے کی بھرنی ہوتی ہے۔ یعنی سیدھی بات ہے، اپنی گزشتہ زندگی میں جو کسی نے بویا وہ اپنی آنے والی زندگی میں کاٹے گا۔ اللہ نے ہماری یاد دہانی اور ہمیں آگاہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں مختلف آیات، مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں یہ بات بتائی ہے، یہ بات سمجھائی ہے کہ موت کے بعد جسمانی وجود سے الگ کرنے کے بعد انسان کی قبر اگلی ماں کا رحم ہے۔ انسان کی قبر اگلی ماں کے پیٹ میں بنتی ہے۔ ماں کا رحم ہی تنگ، کشادہ، آرام دہ اور اذیت دہ انسان کی قبر ہے۔ اسمس یعنی رحم پر آپ خود میڈیکل کی کتابوں، ویکیپیڈیا اور طب کی لغات کا مطالعہ کریں جو انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہیں، اور قرآن کی آیات اور قرآن کی سچائی پر جھوم جائیں۔ اللہ نے سائنٹیفک طریقے سے وقت سے پہلے ہم کو آگاہ کر دیا تاکہ آنے والی آخرت میں ہمیں کوئی ملال نہ ہو۔ اگر ہمیں ابھی بھی عقل نہیں آئی اور ہم قرآن کی آیات کے انکاری رہے تو آئندہ کی زندگی بھی سجین کے قیدی کی حیثیت سے اس سے بھی بدتر جہنم میں گزرے گی، اور وہ جہنم بھی ماں کے رحم یعنی بچہ دانی سے شروع ہوگی۔ اس حوالے سے سورہ القاریہ کی آیت 9 میں قرآن کا بیان ملاحظہ فرمائیے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہمارے مترجمین حضرات نے اس آیت کے تراجم بلا تحقیق اپنے اپنے نظریات کے روح سے کیے۔ عام مروجہ تراجم کا اسکرین شاٹ دیکھیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ میں فَأُمُّهُ قواعد کے لحاظ سے 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا حصہ فا ڈیزینیٹڈ پریفکس جو سابقہ بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ بیان میں کہی جانے والی بات پر انتہائی زور دے کر کسی بات کا تقرر ڈیزینیٹ کرتا ہے اور کسی بات کا تعین کرتا ہے، کسی بات کا اطلاق یعنی اپلائی کرتا ہے، اور کسی بات کو انتہائی سچا اور تصدیق شدہ بنانے کے لیے بھی اس کی تشریح میں فا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسم ہے جس کے معنی ماں، مدر ہیں، جس کے آخر میں ہو واحد غائب کی اسم ضمیر پروناؤن 3rd پرسن سنگولر ہے، یعنی
इस शख्स की, लिहाजा फ़उम्मुहु जिसके बारे में बात चल रही है उसकी माँ मुकर्रर की जाती है। फ़उम्मुहु हावियतुन, हाविया पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान में हाविया का इंतहाई इल्मी, अदबी और साइंटिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल करके इसमें क्या कुछ समो दिया, मगर हमारे उलमा ने हावियतुन की हकीकत को छुपाने के लिए वमा अदरा का माहिया का गलत तर्जुमा किया कि हमें इस बात का बिल्कुल भी इदराक नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि अल्लाह ने हमें इसका इदराक नहीं दिया, बल्कि वमा अदरा का माहिया का दुरुस्त मतलब है हमने न कभी तहकीक की और ना ही गौर फिक्र किया। एक तरफ अल्लाह इल्म का ख़जाना कुरान की सूरत में हमें दे और इसमें हर चीज़ खोल खोल कर हमें बताए, दूसरी तरफ वमा अदरा का माहिया में ये कहा जाए कि हमने तुम्हें इसका इल्म नहीं दिया। कैसी नामाकूल बात है जो गलत तराजुम के ज़रिए अल्लाह से मंसूब कर दी। हावियतुन सिर्फ गढ़ाई नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तरबियत गाह भी कहलाती है, क्योंकि उसको माँ कहा गया और तरबियत भी माँ से शुरू होती है। इसके अलावा हावियतुन के मायने हिदायत, एहसास, उल्फत, ख्वाहिश, भूख, प्यास, बेचैनी, इस्तराब, गज़ब, गुस्सा, मेहनत, मुशक्क़त, सख्ती, तंगी, कशीदगी, गैर आसूदगी, बेसुकूनी, हिकारत, शर्मिंदगी, दोबारा राब्ता, रीटच, रहम, वोम, पेट, मैट्रिक्स और महाजराई के खवास भी पाए जाते हैं। हावियतुन एक निज़ाम है जो अशिया को उठाता है, खींचता है। हावियतुन एक गढ़े नुमा पिट या मरने के बाद बनने वाली कब्र है। उस अंधेरी कान में किसी चीज़ की नकल व हमल के लिए बांधने और जकड़ने का मुकम्मल निज़ाम है। यहाँ खामोशी नहीं बल्कि ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं। हाविया को अगर अंधेरी सुरंग, अंधेरा बंद गढ़ा, अंधेरी तंग जगह यानी माँ का रहम लिया जाए, जो हकीकत में इंसान की मौत के बाद असली कब्र है, तो कुरान में सूरह अबस की आयत 21 सुम्मा अमातहु फ़अक़बरहु का इतलाक़ अमली तौर पर होता हुआ दिखाई देगा। इस आयत का आम मरवजा तर्जुमा ये किया गया, फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुँचाया। कुरान में जहाँ भी मात या इस लफ्ज़ के जो माखूज़ात इस्तेमाल किए गए हैं, हमारे उलमा कराम ने कुरान की इन तमाम आयात के गलत तराजुम करके बहुत बेदर्दी से कुरान का मफ़हूम बिगाड़ा। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरहु में लफ्ज़ अमातहु के दुरुस्त मायने हैं caused his domination, it does matter to him, go turn to, enter, plugged, cast in वगैरह में अमातहु दाखिल करने के मायने में इस्तेमाल हुआ है। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरहु का अल्फाज के मुताबिक दुरुस्त तर्जुमा ये है फिर उसने इसके दाखिले की कब्र बनाई, यानी फिर उस अल्लाह ने इस इंसान के दाखिले की कब्र बनाई। लेकिन अगर दुरुस्त तर्जुमे को छोड़कर इस आयत का मरवजा तर्जुमा यानी फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया भी लिया जाए, तो भी इसमें अल्लाह के उस निज़ाम की बात की जा रही है जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं, यानी मौत देना और इसके बाद हर इंसान को कब्र में पहुंचाना खालिसतन अल्लाह की तरफ से है और जो सभी इंसानों के लिए यकसा है। अब एक तरफ तो अल्लाह का ये बयान रखिए, दूसरी तरफ इस बात पर गौर फरमाइए कि ज़मीन पर मिट्टी की जो कब्र बनाई जाती है वो सिर्फ़ अलामती कब्र है जो किसी की बनती है और बहुत सौ की नहीं बनती, मगर अल्लाह अपने निज़ाम के ज़रिए हर एक को कब्र में ज़रूर पहुँचाता है। तो वो कब्र कहाँ बनती है? कुरान तो कहता है सुम्मा अमातहु फ़अक़बरहु, फिर उसने मौत दी और कब्र में पहुँचाया, क्योंकि ज़मीन पर मिट्टी की बनी हुई कब्र तो सभी मरने वालों की कब्र के बयान पर पूरा नहीं उतरती, क्योंकि सब लोग दफन नहीं किए जाते। बहरहाल ये हमारी तहकीक का असल मुहर्रिक है और हम साइंटिफिक मेडिकली मुसद्दक़ा ज़राए से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि माँ का रहम ही वो जगह है जहाँ सब की कब्र बनती है, ख्वाह कोई ज़मीनी कब्र में दफन होता है या नहीं होता। लिहाजा रहम मादर ही वो तंग जगह है जहाँ सब लोगों को नाल से बांधकर ठोंसा जाता है और सब नेक व बद की कब्रें रहम मादर में ही बनती हैं। इस हकीकत को समझाने के लिए कुरान ने मुख्तलिफ आयात में लोगों को ये बात समझाई है कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है और हमारी असल कब्र कहाँ बनती है, क्योंकि कुरान का 80% से ज़्यादा बयान ही मकाफ़ात अमल की फौरी हिसाब किताब, रीबर्थ और रीइंकार्नेशन के गिर्द घूमता है, जिससे इंसाफ के तकाजे भी पूरे होते हैं। रहम मादर की कब्र के मुतल्लिक मज़ीद देखिए सूरह बकरा की आयत 24 फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। इस आयत का मरवजा तर्जुमा 100% गलत है।
جو اس آیت کے اہم بیان کو چھپانے کے لیے ہمارے علماء نے گھڑا ہے۔ اس آیت کا مکمل تجزیہ تو آپ ڈاکٹر کاشف خان کے اس آرٹیکل میں پڑھیں۔ ڈاکٹر کاشف خان کے تمام آرٹیکل لنک ان پر موجود ہیں، جو قرآن گائیڈ ٹیم سے فری آف کاسٹ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے سورہ بقرہ کی آیت 24 کا ترجمہ آیت کے اپنے الفاظ اور متن کے خلاف یہ کیا ہے: اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں اس آیت کی مکمل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود مکمل تجزیہ، ہر لفظ کی درست مکمل ڈیٹیل آرٹیکل میں خود پڑھیں۔ میں سورہ بقرہ کی آیت 24 کے الفاظ وقودہ الناس والحجارہ پر مختصر بات کروں گا، جو مقافاتی عمل کے ذریعے فوری حساب کتاب کے بعد ماں کی سخت بچہ دانی میں بند کرنے پر ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے، جو اپنی بات کو مختلف انداز سے لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے، تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ کر درست راستہ اختیار کریں۔ قرآن کا لفظ وقودھا میں وقود رہنمائی، چلانے والی، قیادت اور رہنما کے معنی میں ہے۔ وقود دراصل قیادہ یعنی قیادت سے تعبیر ہے، جو عربی کے بنیادی لفظ قاد قاف حمزہ دال سے ماخوذ ہے۔ اگلا لفظ الناس بلا کسی تخصیص تمام بنی نوع انسان کی بات کرتا ہے، جو آپ سورہ الناس کی آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا رب الناس یعنی تمام بنی نوع انسان کا رب۔ اگر وقود ایندھن کے معنی میں ہے تو پھر رب الناس کی وقودہ الناس میں کل بنی نوع انسان یعنی تمام انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، اور تمام انسانوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جانا عقل کے منافی ہے، بلکہ انصاف کے تقاضوں کے بھی منافی اقدام ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وقودہ الناس میں تمام انسانوں کی نہیں بلکہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی صرف ایک مخصوص طبقے کی بات کی گئی ہے، تو پھر رب الناس کا ترجمہ بھی لوگوں کا رب نہیں بلکہ کچھ مخصوص لوگوں کا رب ہوگا، جو یقیناً غلط ہوگا۔ وقود کا مطلب ایندھن کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ تمام نوع انسان جہنم کا ایندھن نہیں ہو سکتے۔ البتہ تمام انسانوں کی رہنمائی ضرور کی جاتی ہے، گویا رہنمائی وقود کی سب کو ضرورت ہے، مگر جہنم کی آگ کا ایندھن سبھی لوگ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا قرآن کے تمام تراجم میں وقود کا ترجمہ ایندھن لسانی اعتبار سے بھی غلط ہے اور عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 24 کی آخری شق والحجارۃ اعدت للکافرین۔ الحجارہ عربی زبان کے بنیادی حروف ہا جیم را سے ماخوذ ہے، مگر یہ پتھروں کی جمع نہیں ہے، جیسا کہ غیر منطقی اور جھوٹے تراجم میں گھڑا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان سے ناواقف ایک اندھے کو بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ الحجارۃ کے آخر میں آنے والا تا مربوطہ صرف واحد مؤنث اسم کے ساتھ آتا ہے، جو واحد مؤنث اشیاء اور اکثر خواتین کے ناموں کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر قرآن کے جھوٹے تراجم کرنے والے اس بات کو یکسر نظر انداز کر کے الحجارۃ کو پتھروں کی جمع کے معنی میں لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے الحجارت فعل ہجر کا فعل کنندہ یعنی ہجر کے فعل کو سر انجام دینے والا فاعل ہے، اور ہجر کے معنی روکنا، بند کرنا، رکاوٹ ڈالنا، پابندی لگانا، پابند کرنا، کسی کے ارد گرد دیوار بنانا، قابو رکھنا، قید رکھنا، نظر بند کرنا، جیل میں ڈالنا، سختی میں تبدیل کرنا، پتھر میں ڈالنا، حراست میں رکھنا، کسی کو بچہ دانی یا رحم مادر میں بند کرنا۔ جی ہاں، پھر سن لیں، ہجر کے معنی میں کسی کو بچہ دانی یا رحم مادر میں بند کرنا بھی ہے۔ پروف کے طور پر اسکرین شاٹ چیک کریں، مکمل ڈیٹیل کے لیے آرٹیکل ضرور پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے، ہجر کی جو قید ہے وہ قید خانہ کہاں پر واقع ہے؟ قرآن کے مطابق یہ قید خانے دراصل مادر رحم یا بچہ دانیاں ہیں، جس کے ہمارے علماء کرام نے قرآن کے لفظ حجرات کے عملی طور پر غلط معنی دیے۔ قاعدے کے لحاظ سے ہجر کی جمع حجرات ہے، جسے احجار بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا اسم صفت محجر ہے۔ جس طرح رسول کا حصول یا محاصل رسول یعنی بھیجے ہوئے پیغامات کا مجموعہ ہے، اسی طرح ہجر کا محاصل یا حصول حجور یعنی ممانعت شدہ قید و بند ہے۔ اسی طرح ہجر کا فعل محصول محجور یعنی بندش، ممانعت، قید میں اور ماں کے رحم یا بچہ دانی میں ہوتا ہے۔ جس کا دماغ بند ہو اور جو سوچنے کے قابل نہ ہو، اسے عربی میں مستحجر کہا جاتا ہے۔
لہٰذا الحجارہ اسم معروف کے ساتھ اپنے حقیقی معنی یعنی رحم یا بچہ دانی میں بند کرنے والا نظام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحجارہ نرم سے ٹھوس حالت میں آنے والا پیدائشی مرحلہ لیبر یعنی پیدائش کی سختی کرنے والا فعل کنندہ بھی ہے۔ گویا جیسے النار روشنی اور رہنمائی کا ایک آلہ اور ایک نظام ہے، اسی طرح الحجارہ بھی منکرین کو حد میں رکھنے، منکرین کو روکنے، منکرین پر پابندی عائد کرنے، منکرین پر سختی کرنے، منکرین کو ماں کے رحم کی کال کوٹھڑی میں قید کرنے والا آلہ اور نظام ہے، جو منکرین کو بار بار وعدت روکتا ہے، بار بار منکرین کو پابند کرتا ہے، بار بار منکرین کو ماں کے رحم کی کال کوٹھڑی میں ڈال کر سختیاں جھیلنے کے لیے انہیں بار بار پیدائشی مراحل سے گزارتا ہے۔ وعدت جس کے معنی کسی عمل کا دہرانا یا بار بار کرنا ہے۔ عربی زبان میں پتھر کو حجر نہیں کہا جاتا، بلکہ خالص اور صحیح عربی زبان میں پتھر کو حسات کہا جاتا ہے، جس کا استعمال اب بھی عربی زبان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً پتے کے پتھر کو حسات المرارات، مسانے کے پتھر کو حسات المسانات، اور گردے کے پتھر کو اب بھی حسات القلویہ تو کہا جاتا ہے۔ قدیم پارسی زبان میں ان پتھروں کو حجر کہا جاتا تھا، جو ان کے مشرکانہ مذہبی عقائد کے مطابق مقدس مانے جاتے تھے۔ خدا را سورہ بقرہ کی آیت 24 کے الفاظ پر غور فرمائیں اور ایک ایک لفظ کا موجودہ مروجہ ترجمے سے موازنہ فرمائیں، جو ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ کو تھوڑی سی کوشش سے سچائی دکھائی دینے لگے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آیت کا لفظ بلفظ درست ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو جو ہی بے سدھ ہو جاتے ہو تم، پھر جیسے ہی بے سکت ہو جاتے ہو تم، در حقیقت جب بے جان ہو جاتے ہو تم، وَلَن تَفْعَلُوا اور نہیں ہوش آتا تمہیں، اور نہ ہی اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہو، اور نہ ہی جواب دیتے ہو تم، فَاتَّقُوا النَّارَ تو سبب تمہارا پیچھے چلنا ہے خاص جلتی ہوئی روشنی کے، تو مقصد تمہارا ملنا ہے خاص تیز روشنی کے، تو اصولاً تم ساتھ ہو لیتے ہو خاص شفاف روشنی کے۔ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جو چلانے والی ہے خود تمام انسان، جو ہانکنے والی ہے خود سب لوگ، جو رہنما ہے خود بنی نوع انسان کی، وَالْحِجَارَةُ اور سخت بچہ دانی میں بند کرنے والی ہے، اور سخت مادر رحم میں قید کرنے والی ہے، اور سخت کھوکھلی میں رکھنے والی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ بار بار تیار کی جاتی ہے رد کرنے والوں کے لیے، پھر سے منکرین کو، بار بار نہ ماننے والوں کو۔ سورہ بقرہ کی آیت 24 کا لفظ بلفظ درست اور رواں ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر جو ہی تم بے سکت ہو جاتے ہو اور حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو تم خاص جلتی ہوئی روشنی تھام کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، جو خود لوگوں کو ہانک کر لے جاتی ہے اور منکرین کو بار بار سخت بچہ دانی میں بند کر دیتی ہے۔ بہرحال عربی قواعد کے مطابق والحجارۃ اعدت للکافرین کا درست ترجمہ منکرین کو بار بار بچہ دانی کی سخت قید کے معنی میں ہے، جہاں سے باہر نکل کر وہ اپنے برے اعمال کے مطابق زندگی کی سختیوں کو سہیں گے، اور مرنے کے بعد انہیں پھر سے سخت پیٹ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں سے باہر نکل کر وہ پھر سختیاں جھیلیں گے، اور ان کی زندگی اور موت اسی طرح رواں دواں رہے گی۔ یہی وہ جہنم ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ اس جہنم میں سے منکرین اس وقت تک نہیں نکل پائیں گے جب تک وہ اپنے اعمال درست نہ کر لیں۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور یہی وہ آخرت ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، مگر قرآن کی بیان کردہ اس آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اس موضوع پر قرآن کی مزید آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔